انداز سن رہے ہو لڑائی کسی اور کی ہے، لڑ کوئی اور رہا ہے، یعنی کہ پراکسی، لیکن پراکسی لڑنے والوں کو یہ گمان ہے، بلکہ یقین ہے، یہ بھرم ہے کہ وہ بہت بڑے تیس مار خان ہے، وہ پھنے خان ہے، لہذا انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے، کیا پارلیمنٹ، کیا فوج، کیا حکومت، کیا سیاسی مخالفین۔ میں بات کر رہا ہوں تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف نے اعلان کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی منظوری کے بعد کہ جی ہم تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، شکایت لاؤں گے۔ پنجابی کا گانا نہیں کہ سرائکی کا چلا چیچی والا مایا میرا لالیا گھر جا کے شکایت لاؤں گی، کچھ اس طرح کا گانا ہے نا، تو گھر جا کے شکایت لاؤں گی۔ اب شکایت ہی لگائیں گے ہم جا کر سپریم کورٹ میں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ان کی لڑائی لڑ رہی ہے، سپریم کورٹ جو کچھ کر رہی ہے تحریک انصاف کے لیے کر رہی ہے، یا سپریم کورٹ کے اندر ایک جو مخصوص ججز ہیں جن کے اوپر حکومت یا عمران خان کے مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا جن کے لیے عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرے جج ہیں، میرے حق میں فیصلہ کرنے والے ججوں کی سوشل میڈیا پر تعریف ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو یہ بھرم ہے، ان کا ایک خیال ہے کہ یہ ججز جو ہیں نا ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں ذرا آپ کو ایک تھوڑا سا ماضی میں لے کر جاتا ہوں۔ پاناما ہے نا، پاناما نیا تو اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ماحول بن گیا، اور ہمیشہ کی طرح جماعت اسلامی کا جو کردار رہتا ہے پاکستان میں، اس طرح کا ان کا کردار تھا، اور وہ دوڑے دوڑے سراج الحق صاحب جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن دائر کر دی۔ عمران خان صاحب بھی پیچھے پیچھے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، عمران خان صاحب کو اشارہ تھا کہ جاؤ، لیکن سپریم کورٹ میں وہ درخواست فضول قرار دے کر فارغ کر دی۔ پھر عمران خان نے کہا میں لاک ڈاؤن کروں گا، میں یہ کروں گا، بڑے تماشے ہوئے، ڈنڈ بیٹھک، پتہ نہیں کیا کیا ہوئے۔ تو پھر جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کہ لے آئیں درخواست۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو فلور آف دی ہاؤس یہ مشورے دیتی رہی کہ پارلیمانی کمیشن بنائیں، پارلیمانی کمیشن بنائیں، یہ معاملہ عدالت میں نہیں جانا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا عدالت میں کیوں نہ جائے، میرا جج آ رہا ہے ثاقب نثار، بھائی وہ میرا منشی تھا، وہ اس کو میں نے یہاں تک پہنچایا ہے، تو ثاقب نثار آ رہا ہے۔ اور یہ باتیں برملا کہی جاتی رہیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب راوی ہیں کہ جی وہ بیٹھے ہوئے تھے شریف برادران کے ساتھ، تو جب معاملہ عدالت نے اس کا نوٹس لے لیا، عدالتی کمیشن بنانے کا ستّی خیرہ، میں نے کئی بار اس معاملے پر، عمران شفقت صاحب گواہ ہیں، ابی بکرم صاحب گواہ ہیں، میں ان کو کہا کرتا تھا کہ ثاقب نثار سے عمران خان کو، اپنے نواز شریف صاحب کو خیر نہیں ملے گا۔ ثاقب نثار اگر نواز شریف صاحب کے کہنے پر، یا نواز شریف صاحب جن کو کلیم کرتے ہیں کہ میرا جج ہے اور میں نے اس کو لگایا، میرا وفادار ہے، اگر وہ نواز شریف کا وفادار ہو سکتا ہے تو جس طرف ڈنڈا بھی ہے، جس طرف پیسہ بھی ہے، جس طرف طاقت بھی ہے، اور جو نواز شریف صاحب کی بساط لپیٹنا چاہتے ہیں، تو ثاقب نثار ان کے خلاف ان کے ساتھ کیوں نہیں مل جائے گا؟ یعنی پروجیکٹ عمران خان کا حصہ کیوں نہیں بنے گا؟ بن گیا۔ تو ثاقب نثار جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت کی لڑائی بھی لڑ رہا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جو آج پارلیمنٹ نے قانون منظور کیا ہے، پارلیمنٹ اپنی اتھارٹی اسرٹ کر رہی ہے کہ جی ہم ہیں آئین بنانے والے، قانون بنانے والے۔ یہ 8 جج بیٹھ کر آئین نہیں لکھ سکتے، یہ 13 جج بیٹھ کر آئین نہیں لکھ سکتے، ہم بنائیں گے آئین۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کو انہوں نے غیر مؤثر کرنے کے لیے پہلے قومی اسمبلی نے ترمیم منظور کر لی الیکشن ایکٹ میں، اور اس کے بعد اسی دن آج ہی یعنی آنن فانن سینٹ نے بھی منظور کر لی۔ اب معاملہ صدر کے پاس جا چکا ہوگا، یا صدر صاحب کے پاس کل پارلیمنٹ ہاؤس سے چلا جائے گا معاملہ، اور صدر صاحب اس پر دستخط کر کے منظوری دے دیں گے، ود ان منٹس منظوری دے دیں گے، اور پھر وہ قانون گزٹ نوٹیفائی ہو جائے گا، نافذ العمل ہوگا، اور پھر اس میں تحریک انصاف کے 39 ارکان جو پی ٹی آئی کو نوٹیفائی کر دیے گئے وہ ڈی نوٹیفائی ہونے کا امکان ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے 41 ارکان جنہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ لکھ کے دیا، کے آزاد ارکان جو سنی اطاعت کونسل میں چلے گئے تھے، جنہوں نے لکھ کر دیا کہ جی اب ہم پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں، ہم تو پی ٹی آئی سے تھے، ان کے اوپر تلوار لٹک گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ارکان کے اوپر 41 ارکان کے اوپر فلور کراسنگ کی تلوار لٹک رہی ہے۔ 39 ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، واپس جہاں کے تھے وہیں چلے جائیں گے، یا ممکن ہے کہ وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں، لیکن بہرحال یہ آگے کی بات ہے۔ ہونا یہ ہے، ہو یہ رہا ہے، یہ پراکسی ہے، یہ پراکسی ہے۔ پی ٹی آئی اس پراکسی میں عدالت کی سائڈ سے وہ پراکسی لڑ رہی ہے۔ اب اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے نا، جب
دو فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں یا لڑائی چل رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر اور نقصان اوروں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کا بھی جن کا. تو پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں نا 80 کے 80 مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج کا نا شکار ہو سکتے ہیں, اس لڑائی کا شکار ہو سکتے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ پراکسی لڑ رہی ہے پی ٹی آئی؟ وہ ان کو لگ یہ رہا ہے کہ یہ عمران خان بہت طاقتور ہے, خان صاحب نے تو نظام کو آگے لگایا ہوا. ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ہمیشہ فوج نے طاقت کا جو ہے نا فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فوج اور بیوروکریسی, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عدالت نے کہا کہ طاقت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے, تھوڑا ہمارے پاس ہے, طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو یہ لڑائی ہے فوج کی اور عدلیہ کی. اب اس لڑائی میں پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا پلڑا کبھی عدلیہ کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی فوج کے ساتھ ہوتا ہے. پارلیمنٹ اب اپنی لڑائی خود لڑنے پر سامنے آ گئی, اور اس بار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فوج پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس لڑائی میں. یعنی سپریم کورٹ پر الزام ہے 8 جج صاحبان پر, اور کوئی اور نہیں لگا رہا, سپریم کورٹ کے اپنے جج صاحبان لگا رہے ہیں کہ انہوں نے آئین توڑا. انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دے کر جو کہ ان کی نہیں بنتی تھیں, یہ فیصلہ دے کر ایسے غیر متعلقہ پارٹی کو فیور دی ہے, ریلیف دیا ہے جو فریق ہی نہیں تھی. تو لہذا آئین توڑا گیا ہے. آئین توڑنے کا الزام سپریم کورٹ پر سپریم کورٹ کے جج لگا رہے ہیں. تو عدالت کا ایک حصہ بشمول چیف جسٹس وہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. عدالت میں کچھ جج جن کو عمران خان یہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, عمران خان کہتے ہیں کہ میرے جج ہیں یا میرے حق میں فیصلے کرنے والے جج ہیں, وہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب بیچ میں جب آج جب یہ ترمیم منظور ہو گئی تو پی ٹی آئی نے کہا ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. اب سپریم کورٹ, ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے پیچھے سیدھی بات نظر آ رہی ہے کہ حکومت کے پاس جو 2/3 میجورٹی ہے وہ نہیں رہنے دینی. تو اب سپریم کورٹ کے لیے امتحان یہ ہے کہ جنہوں نے مسلم لیگ کی اپیل سننے سے, نظر ثانی کی اپنی درخواست سننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ہم تو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کمیٹی میں چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ فوراً سننا چاہیے معاملہ. انہوں نے کہا نہیں ہم تو چھٹیوں پر جا رہے ہیں. اب ان کے لیے امتحان یہ ہے کہ وہ یہ والی پٹیشن جو پی ٹی آئی تیار کر رہی ہوگی, ابھی تک ہو سکتا ہے تیار ہو چکی ہو, وہ سننے کے لیے چھٹیاں منسوخ کریں گے. اگر چھٹیاں منسوخ کریں گے تو سوال تو اٹھے گا کہ بھائی یہ تو پھر ایک پلاننگ کے ساتھ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, یعنی نیتوں پر شک ہوگا. تو بہرحال اب میں جو اس میں گزارشیں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے کہ عدالت جو ہے یا عدالت مخصوص جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے مینڈیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کے مینڈیٹ کے لیے اتنے بڑے فیصلے دے رہے ہیں, تو وہ غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ حکومت نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم چیف جسٹس کی مدت ملازمت جو ہے اس کا مقرر کریں گے, اور چیف جسٹس صاحب 2028 تک کا منصوبہ تھا قاضی فائصہ صاحب کو چیف جسٹس برقرار رکھنے کا. وہ الگ بات کہ وہ لیں یا نہ لیں, یہ ایکسٹینشن جو کہیں یا مدت ملازمت میں توسیع جو بھی اس کو کہیں. لیکن پھر اس کے بعد جتنے جج صاحبان متاثر ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے منصور علی شاہ صاحب کی قیادت میں وہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کچھ اور بھی اپنے ساتھ ملا لیے 2-4. اب یہ لڑائی یہ ہے. اب اس میں اگر فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت 2/3 میجورٹی ملنے کے باوجود ترمیم کر بھی لیتی ہے, مدت ملازمت کا معاملہ 3 سال کا کر بھی دیتی ہے, اور چیف جسٹس صاحب قاضی فائصہ صاحب وہ مدت ملازمت میں توسیع قبول نہیں کرتے اور منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں 24 اکتوبر کے بعد, تو کیا وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس لیے میں نے کہا کہ طاقت وہ اپنے پاس رکھنا چاہیں گے کیونکہ لڑائی طاقت کی ہے. تو اس میں پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ میٹر نہیں کرے گی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے ہمیں سپورٹ کیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, وہ میٹر نہیں ہوگا اس میں. بڑی وہ جو کہتے ہیں خام خیالی ہوگی تحریک انصاف کی. تو لڑائی عدلیہ کی اور فوج کی اور پارلیمنٹ کی ہے, طاقت کی لڑائی. اس میں پی ٹی آئی کہیں پولیٹیکلی سپورٹ ایک حد تک ہوتی ہے, جو عمران خان نے کہا میرے حق میں فیصلے کرنے والے ججوں کی تعریف ہوتی ہے. ہم مطلب ایک اسلام آباد گئے ہوئے تھے نا, تو ایک بڑی بھیانک قسم کی خبر ملی تھی جس کا میں اظہار
اس 14 مارچ سے پہلے سے کرتا آ رہا ہوں. 14 مارچ جب عمران خان صاحب نے جتھے بٹھا کر پولیس پر حملے کروائے تھے لاہور میں، جب ان کو گرفتار کرنے آئی تھی پولیس اسلام آباد کی اور لاہور کی، کہ ججز پی ٹی آئی کے مافیا طرز کے پریشر میں وہ فیصلے نہیں کرتے. مطلب ابھی ریسنٹلی جو جج محمد علی وڑائچ صاحب کو آخری اسٹیج پر ہٹا دیا گیا، تو کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا نا. مطلب توشہ خانہ والے معاملے پر، القادر ٹرسٹ کیس والے معاملے پر بار بار جج تبدیل ہو رہے ہیں. کیس آخری اسٹیج پر آتا ہے، جج صاحب یا خود چلے جاتے ہیں، جج صاحب کو چینج کر دیا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوگا، ادھر کا پریشر زیادہ ہے، پی ٹی آئی کا مافیا طرز کا پریشر. لیکن یہ معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت کی، ججوں کی پراکسی کا شکار ہو رہی ہے. اب اگر پارلیمنٹ، اب مطلب مفروضے پر بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی چلی گئی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے پٹیشن سن لی، سپریم کورٹ نے یہ جو ترمیم ہے جس سے سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہوتا ہے مخصوص نشستوں والا، وہ ترمیم سپریم کورٹ نے اڑا دی، کالعدم کر دی. پارلیمنٹ پھر کھڑی ہو جائے گی کہ نہیں جی آپ نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ پھر وہ ترمیم کرے گی. یہ لڑائی ہوگی دو اداروں کے درمیان. لیکن اسی دوران پھر ہوگا کیا؟ اسی دوران اسپیکر پی ٹی آئی کے ان ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے جنہوں نے مطلب سنی اطاعت کونسل جوائن کیا تھا نا، جو آزاد ارکان، جنہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پی ٹی آئی سے ہیں. کیونکہ فلور کراسنگ کا قانون اس فیصلے سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو لگے گا. 39 ارکان جو ڈی نوٹیفائی کیے اپنا الیکشن کمیشن نے، وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کیا گیا تھا، پارلیمنٹ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، اسپیکر اور الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس سارے کے سارے فیصلے کو پی ٹی آئی کے اگینسٹ الٹ دیں گے. حکومت اپنی 2/3 میجورٹی برقرار رکھے گی، ہر صورت برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی. عمران خان صاحب، آج ان سے ان کے وکیلوں نے ملاقات کی ہے. آج کل تو فریج چلا ہوا ہے، فریج پر ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے کیونکہ اس پر کافی ساری انفارمیشن ہے میرے پاس. تو عمران خان صاحب سے ملاقات کی 6 وکلاء نے، 1 گھنٹہ، پورا گھنٹہ ملاقات کی. اور خان صاحب نے کہا کہ جی بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے. کس نے کہا کہ ظلم کی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ وہاں کے لوگ نکلے بھائی، انہوں نے حکومت کو بھگا دیا، گرا دیا. ایگزیکٹلی یہی کچھ عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے تھے پاکستان میں، بالکل یہی. یہ جو تھا نا ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور پھر جی یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا، بیسیکلی وہ 2/3 میجورٹی لے کے ساری اپوزیشن کو ختم کر کے کچلنا چاہ رہے تھے. جنرل قمر جاوید باجوہ وہ کہتے ہیں، میں اس کے پاس جاتا تھا کہ اس کو بلاتا تھا یا جاتا تھا، کہتا تھا کہ یار معیشت والی سائڈ پہ آؤ، معیشت ذرا بہتر کرو. وہ کہتا تھا چھوڑو معیشت کو، میرے سارے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالو، کوئی باہر نہ آنے پائے. تو وہ شیخ حسینہ واجد کی طرز پر عمران خان صاحب پاکستان میں نظام بنانا چاہ رہے تھے. اب ان کو بہت یاد آ رہا ہے کہ جو وہاں پہ بڑا ظلم ہوا، یہ ہوا. اب وہاں حال کیا ہے؟ وہاں پر ایک اپنا انٹیلیجنس چیف کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اپنا بنگلہ دیش کی فوج کے اپنا جو وہاں کا آئی ایس پی آر ہے، انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا ہے. جنرل ضیاء الحسن اس کو نکال دیا گیا ہے، برطرف کر دیا گیا ہے. ایک جنرل کو، جنرل مجیب الرحمان نہیں، جنرل سیف العالم، ان کو وزارت خارجہ کا قلمدان دے دیا گیا ہے. اور طلباء جو ہیں وہ سنبھلنے کو نہیں آ رہے. انہوں نے چیف جسٹس کے گھر پر بھی حملہ کر لیا، وہاں لوٹ مار کی ہے. جو عوامی لیگ کا ایک رہنما تھا، اس کا ہوٹل تھا، اس ہوٹل کو جلا دیا، 24 لوگ وہاں مر گئے. اس طلباء کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں سسٹم کو. اور پی ٹی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں بھی اسی طرح کی بغاوت آئے گی. اس کا تو خیر میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا دیا تھا. تو بنگلہ دیش کے حالات جو ہیں وہ کوئی مجھے مستقبل قریب میں ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. خطرناک، سنگین، فاشسٹ قسم کا مارشل لا مجھے وہاں لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر چہرہ بے شک ڈاکٹر یونس کا ہی ہوگا، لیکن خطرناک قسم کی صورتحال ہوگی. وہ پولیٹیکل پارٹیز جو آج سپورٹ کر رہی ہیں ساری صورتحال کو، وہ بھی رگڑے میں آ سکتی ہیں. شیخ حسینہ واجد کے لیے خبر ہے کہ جی برطانیہ نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو پناہ کی پالیسی تبدیل کر لی ہے، تو ہم تو پناہ نہیں دے سکتے. امریکہ نے ان کا ویزا مسترد کر دیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، ایک خاتون جو ہے وہ کروڑہا لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتی تھی، 15 سال سے حکمرانی کر رہی تھی مسلسل.
بلا شرکت غیر وہ مطلب ایک آمر بنی ہوئی تھی، عدالت، فوج سب اس کے قبضے میں تھے، لیکن اب کہیں پناہ نہیں مل رہی، انڈیا نے کہیں خفیہ مقام پر اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو سبق تو بہرحال سب کو سیکھنا چاہیے۔ لڑائی جو ہے نا، لڑائی پاکستان والی ہے جو عدلیہ کی اور پارلیمنٹ کی لڑائی ہے، اس لڑائی میں عدلیہ کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، پارلیمنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر عدلیہ کے علاوہ کسی کا نقصان ہوگا تو وہ پی ٹی آئی ہوگی، وہ شکار ہو جائے گی اس ساری لڑائی میں، دو بڑوں کی لڑائی میں جیسے چھوٹا پستہ ہے نا اس طرح پس جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔